جناب صدر، آج کے اس پرخور تقریب میں میری سوچ کے اجالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکھیرنے کے لیے بےتاب ہیں وہ ہے تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار۔ معزز سامعین، آج کے بچے قوم کا مستقبل، قوم کا عروج اقبال، قسمت کے ستارے، چمنستانی زندگی کے مہکتے پھول، چہکتے بلبل اور کہتا ننہال ہے جن کے ساتھ ہماری امنگیں، آرزوئیں اور قسمتیں وابستہ ہیں۔ صحیح آغاز انہی بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا جو کردار ہوتا ہے، دنیا کا کوئی بھی صاحب دانش اسے غیر معمولی سمجھنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت سورج سے زیادہ روشن اور چاند ستاروں کی معصومیت سے زیادہ پاکیزہ ہے کہ قوموں کی قسمت ماں کے آغوش میں پرورش پاتی ہے، جس سے اپنے لابن زبیر جیسے چند باغ اٹھتے ہیں جو پانچ کے ڈولے کو آغوشی ماں تصور کرتے ہوئے یہ سر مدینہ میں خطاؤں میں بکھیرتے ہیں کہ اب بھی ممبر سے نہ اترائے خطیب، اب بھی ممبر سے نہ اترائے خطیب، اب بھی گھوڑے سے نہ اترا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حسین رضی اللہ عنہ جیسے فرزندان ارجمند ابھرتے ہیں جو تاریخی نقش نگاہ کو رنگین کر کے ملت بیگاں کو یہ آبدی پیغام دے جاتے ہیں کہ چڑھ جائے کھٹ کے سر طرح نیزے سے نوک پر، چڑھ جائے کھٹ کے سر طرح نیزے سے نوک پر، لیکن یہ چیزوں کی اطاعت نہ قبول۔ جناب صدر، یہی سے طارق بن زیاد جیسے آفاقی نظریے قلم بردار اٹھتے ہیں جو ساحل اندلس پر ہر کوئی کبھی کم از نہ ہو جائے مجلس کا ترانہ گا کر تاریخ عظیمت کو وجود میں لے آتے ہیں۔ معزز سامعین، تعلیم و تربیت میں سب سے اہم کردار والدین ہی کا ہوتا ہے۔ آج کے 21ویں صدی میں بھی اگر سائنس کی ساری کتابیں پڑھ لی جائے تو اس پورے عرص میں آج تک جو سب سے زیادہ سائنسی ایجادات ہیں وہ امریکہ کے مشہور سائنسدان تھامس ایڈیسن کے نام ہے۔ جی ہاں، تھامس ایڈیسن کو جب میں نے اسے امید کے ساتھ اسکول میں داخل کروایا کہ وہ کبھی بڑا آدمی بن جائے، جناب والا، تھامس ایڈیسن 2 سال بجلی اور شرارتی بچہ تھا۔ جب اسکول کے اساتذہ ان کے شرارتوں اور پیچھے سوالات سے تنگ آ گئے تو ان کی ماں کے نام ایک خط لکھ کر بھیج دیا اور خط میں لکھا کہ تمہارا بیٹا کم ذہن ہے، نالائق ہے، اسکول کے لیے بوجھ ہے اور پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اسے آئندہ اسکول مت بھیجنا۔ جناب والا، وہ بھی تو ایڈیسن کی ماں تھی۔ خط پڑھ کر اپنے لفظ جگر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بیٹا، تمہارے اسکول والوں نے لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا پیدائشی طور پر انتہائی قابل اور ذہین نہیں، یہ اسکول اس قابل نہیں کہ ان کو تعلیم دے، لہذا آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گے، میں تمہیں خود پڑھاؤں گی۔ اور پھر اسی ماں نے اپنے بچے کو دنیا کا مشہور سائنسدان بنا کر ثابت کر دیا کہ ایک بچے کی تعلیم و تربیت ایک بہترین تعلیمی ادارہ نہیں کر سکتی، وہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ شدید اوقات ایک چھوٹا بچہ قافلے کے ہمراہ سفر پر ہے، ڈاکو کا گروہ قافلے پر حملہ کرتا ہے۔ استفسار پر بچہ بتاتا ہے کہ میرے پاس 40 سونے کے اشرفیاں ہیں جو میرے کرتے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو کا سردار جب اشرفیوں کا راز بتانے کی وجہ پوچھتا ہے تو بچہ جواب دیتا ہے کہ میری ماں نے مجھ سے سچ بولنے کا عہد لیا تھا۔ پھر وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار۔ ماں تیرے بعد بتاؤ کھونے لبوں سے اپنے، ماں تیرے بعد بتاؤ کھونے لبوں سے اپنے، وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا۔ جناب والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام